پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پر واضح حدیث موجود ہیں کہ جب میت کو تم قبر میں ڈالتے ہو تو وہ دعاؤں کا انتظار کرتے ہیں. تاہم ایسی کوئی حدیث موجود نہیں ہے کہ جس میں ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو کہ عبد القادر جیلانی کی روح آئی اور اس نے مجھے کندھا دیا. ایسی کوئی حدیث موجود نہیں ہے کہ جو صحیح سند سے قابل قبول سند سے موجود. ایک کچا بچہ جو چھوٹا سا بچہ گر جاتا ہے, چھوٹا بچہ ہوتا ہے, بچپن میں فوت ہو جاتا ہے, فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ سے جھگڑا کرے گا سخت قسم کا قیامت والے دن کہ اس کے ماں باپ کو اللہ تعالیٰ جہنم میں روانہ فرما رہا ہوگا تو یہ کہے گا کہ یا نہیں یا اللہ یا مجھے بھی جہنم میں بھیج یا میرے ماں باپ کو میرے ساتھ جنت میں بھیج. تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے اللہ تعالیٰ سے لڑائی کرنے والے, جھگڑا کرنے والے بچے, چل لڑائی جھگڑا نہ کر, اپنے ماں باپ کو پکڑ اور جنت میں لے جا. تو ابھی کچھ دن پہلے نواز شریف صاحب کے لیے وہ جنت کا ٹکٹ بانٹ رہے تھے, تو ہم کہہ سکتے ہیں جی وہ بھی بانٹ سکتے ہیں جنت کا ٹکٹ اپنی دعاؤں سے, مناجات سے, عبادتوں سے. کہ جناب یہ تو ایک دین کے اندر جسے کہتے ہیں غلو ہے, ایک دین کے اندر یہ خواہ مخواہ اس طرح. تو کل کوئی بھی اٹھ کر جناب اور جس کو کسی کو جناب چاہے تو پھر ان لوگوں کو آپ طالبان یہ اس ٹائپ کے لوگوں کو انہوں نے جنت میں داخل کر دیا, تو وہ جو دوسرے لوگ ہیں وہ کہاں داخل کر رہے ہیں جہنم میں, تو برابر ہو گئے. کیا ان کو اس کا ثواب جاتا ہے یا ہمارے پاس ثواب بہت زیادہ ہے اور ہم ان کو دے رہے ہوتے ہیں کہ ان کے پاس کم ہے؟ کسی مسلمان کو ایصال ثواب کے حوالے سے کم از کم کوئی انکار نہیں ہے, کیونکہ اگر انکار کرو تو پھر نماز جنازہ کیا ہے. سلامتی ہے, سلامتی ان آنکھوں پہ جو ہدایت پہ نظریں جمائے بیٹھی ہیں, ان کانوں پہ جو ذکر خیر کے منتظر رہتے ہیں, اور ان قدموں پہ جو ہدایت کی راہ پہ گامزن ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تمام تعریفیں خدا ہے بزرگ و برتر کے لیے جو وحد لا شریک ہے, نہ کوئی ثانی نہ کوئی ہمسر. درود لا محدود محبوب رب الودود, راحت العاشقین مراد المشتاقین حضرت محمد مصطفیٰ, آپ کی آل پاک, آپ کے جانثار انصار اور اصحاب پر. درمن آپ دیکھ رہے ہیں میں اور مولانا ایک ایسی شخصیت کے حوالے سے آج گفتگو ہوگی کہ جو تاریخ میں معروف بھی ہیں, مشہور بھی ہیں, مشائخ میں آپ کا شمار ہے, تاج ہیں اولیاء کے, مگر ایسے جملے کچھ لوگوں کی طرف سے مشہور ہوئے کہ جس سے لوگوں کو کنفیوز کیا جاتا ہے. شخصیت کی بلندی اور قد و قامت پہ کوئی اعتراض ہے ہی نہیں, مگر کیا ہے, کون ہے, کس حوالے سے بات ہوگی, اور کن کن چیزوں کو ان سے منسوب کیا گیا ہے, کس حد تک تحقیقی مطالعہ ہے, روحانیت کیا ہے, عرفانیت کیا ہے, یہ سب کچھ آج اس شخصیت کے بارے میں ہم جاننا چاہیں گے. اور وہ شخصیت ہیں سیدنا غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ. کیونکہ 11ویں شریف کے دن ہے اور ہم اس کو اسی طرح سے لیتے ہیں جیسے پورے پاکستان بلکہ برصغیر پاک و ہند میں منایا اور سمجھایا جاتا ہے. مگر کیا وجوہات ہیں؟ ان وجوہات کو جاننے کے لیے ایک ایسے ہی بڑے آدمی کے ساتھ ہم بیٹھے ہوئے ہیں جن سے بڑے آدمی ہی کی گفتگو سننا چاہتے ہیں, مگر تلخ سوالوں کو لیتے ہوئے. میں سب سے پہلے خوش آمدید کہتا ہوں, میرے ساتھ تشریف فرمائے, بہت ہی پیارے انداز سے گفتگو فرماتے ہیں, مدلل ایک انداز ہے اور پھر محقق بھی ہیں. آج اس دور کے, اس صدی کی ہم سب لوگوں کے لیے ایک نعمت کے طور پہ پیش آتے ہیں, کیونکہ علم ہو, مناظرے ہو, خطابت ہو, یا پھر اس سے بڑھ کر کسی بھی بات پہ یعنی حق کے معاملے کے اوپر ڈٹ جانا ہو, یہ آج کی نسل ان سے سیکھتی ہے. جناب فضیلت الشیخ مفتی حنیف قریشی, السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ. مفتی صاحب, یہ جو سلسلہ چل رہا ہے, میں نے سوچا کہ اس پہ گویا تاخیری صحیح مگر جانا جائے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے. سب سے پہلے میرے پاس ایسے بہت سارے سوالات آئے کہ ان کو غوث کیوں کہتے ہیں, غوث سے کیا مراد ہے. لوگوں نے تو یہ بھی کہا کہ غوث تو اللہ کی ذات ہوتی ہے, وہ تو غیاث ہے مستغیثین کے لیے. تو پھر یہ شرکیہ کلمہ ہے غوث, اس سے کیا معنی لیا جائے؟ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. دیکھیں, یہ جو غوث ہے یہ علم تصوف کی ایک اصطلاح ہے. تو جو علوم ہیں جو ان کی اصطلاحیں ہوتی ہیں وہ اپنے لغوی معنی پر بند نہیں ہوتی ہیں, وہ جو اس فن کے ساتھ تعلق رکھنے والے لوگ جو اس کا معنی انہوں نے متعین کیا ہوا ہوتا ہے تو اس سے وہی مراد لیا جاتا ہے. تو علم تصوف میں جو غوث ہے یہ ایک رتبہ ہے, ایک درجہ ہے, اور اس طرح اولیاء کرام کے جو درجات ہیں وہ آلریڈی حدیث مبارکہ میں موجود ہیں, جن میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ابدال کا جو ہے نا وہ ذکر کیا ہے, اور اسی طرح اس میں ابرار کا لفظ موجود ہے. اچھا. تو یہ ایک پورا جو سلسلہ ہے, جس طرح اولیاء
اولیاء ایک اصطلاح آتی ہے، پھر آگے اس کو سمجھانے کے لیے جس طرح حدیث مبارکہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں حدیث تو تھی، لیکن یہ جو حدیث کی اقسام ہیں، حدیث کی تعریفات ہیں کہ حدیث صحیح کیا ہوتی ہے، حدیث معضل کیا ہے، مدلس کیا ہے، حدیث مرجو کیا ہے، اور اسی طرح ضعیف کیا ہے، حسن کیا ہے، حسن لذاتی کیا ہے، حسن لغیری کیا ہے، تو یہ تو سب چیزیں بعد میں ہوئی ہیں۔ یعنی اس حدیث کو سمجھنے کے حوالے سے جہاں جہاں جتنی جتنی بعد میں ضرورت پڑی تو اس حوالے سے یہ اس علم کے جو مدونین تھے تو انہوں نے ان اصطلاحوں کو جاری کیا اور ان اصطلاحوں کو استعمال کیا جاتا ہے۔ اسی طرح علم تصوف اپنی اصل کے لحاظ سے تو رسول اللہ کے دور میں بھی تھا، یعنی قرآن و حدیث کے اوپر صحیح طریقے سے عمل پیرا ہو کر اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل کرنا۔ پھر اس کے بعد آگے چلتے ہوئے یہ ایک پورا ایک فن اور ایک علم کے حوالے سے اس کو مدون کرنے کی ضرورت پڑی، تو اس حوالے سے اس کی مختلف جو ہے نا وہ اصطلاحیں ہیں، جیسے مراقبہ ہے، مشاہدہ ہے، اور اسی طرح جیسے غوث، قطب، ابدال، قلندر، یہ ساری اصطلاحیں ہیں، یہ کوئی لغوی معنی کے اعتبار سے نہیں ہے۔ جس طرح قائد اعظم ہم بولتے ہیں تو قائد اعظم کون ہے؟ محمد علی جناح، حالانکہ قائد اعظم کے لغوی معنی کو دیکھا جائے تو قائد اعظم بڑا قائد وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، پھر تو محمد علی جناح کو کہنا ہی جناح والا کفر ہے۔ اسی طرح جو ہے نا امام اعظم کون ہے؟ امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، سب سے بڑے امام تو وہ ہیں، اور اگر ائمہ اہل بیت میں بھی دیکھا جائے تو امام اعظم حضرت سیدنا مولا علی ہیں، لیکن یہ چونکہ ایک اصطلاحی عرفی طور پر شہرت ہے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے ساتھ، یعنی اپنے دور کے وہ جو ائمہ ہیں مجتہدین تھے ان میں سے جو سب سے بڑے امام ہیں، تو یہ اس طرح سے یہ لغوی معانی میں ان کو لا کر اس طرح ان اصطلاحوں کے اوپر جو ہے نا انکار یا ان کی تردید یا رد نہیں کیا جا سکتا۔ آپ نے ابھی اپنی گفتگو کے دوران بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں بھی علم تصوف تو تھا، گویا شاید اس نام سے نہ ہو، مگر کیا اللہ کے رسول کے دور میں صوفی بھی تھے؟ مانا صحابہ کرام میں سے کوئی صوفی صحابی بھی تھا؟ ہر صحابی صوفی تھا۔ صوفی کا مطلب کیا ہے؟ صوفی کا مطلب ہے جو خالصتاً لوجہ اللہ اپنی زندگی کو اللہ ہی کے نام پہ لگائے، لیکن ان میں ہر ایک ہستی کے اپنا اپنا درجہ ہوتا ہے۔ جیسے آج کل صوفیہ ہیں، بعضوں کا بہت زیادہ رجحان مسجد اور تخلیہ کی طرف ہوتا ہے، بعض کا اتنا جتنا مساجد، مدارس اور جتنی ضرورت ہے وہ اتنا کرتے ہیں، باقی جو ہے نا وہ دنیا کے معاملات کو بھی ساتھ لے کے چلتے ہیں۔ اب ذرا دیکھیں تو صحیح حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ دیکھ لیں کہ وہ کس قدر جو ہے نا وہ ڈوب کر بالکل دنیا سے الگ تھلگ رہ کر، وہ تو اس حد تک دنیا سے الگ تھلگ رہنے کے قائل تھے کہ اپنا ساری زندگی مکان نہیں بنائے، بلکہ جو رقم اگر کہیں مال بیت المال سے ان کے پاس آئی ہے تو اس کو انہوں نے جب تک شام تک خرچ نہیں کی ہے اس وقت تک گھر میں داخل نہیں ہوئے، اور اسی طرح ایک خیمے کے اندر پوری زندگی گزار دی اور دنیا سے تشریف لے گئے۔ ان کا ایک اپنا فلسفہ تھا، اتنی بڑی ہستی تھی وہ۔ اب سوچیں ذرا کہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے بڑے رسول اللہ کے قریبی اور جید بڑے صحابی ہیں، ان کو وہ آ کر کہتے تھے عثمان دنیا داری چھوڑ دے۔ اب ذرا سوچیں، عثمان دنیا داری چھوڑ دے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کو کبھی جا کر کہتے ہیں اوے عبد الرحمن دنیا داری چھوڑ دے۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ یہ لوگ دنیا دار تھے؟ تو اب وہ کون تھے؟ وہ کس درجے کے جو ہے نا اللہ کی ذات اور اس کی محبت میں وارفتہ ہیں کہ جو ان ہستیوں کو کہتے ہیں کہ دنیا داری چھوڑ دے۔ ٹھیک ہے، تو یہ ایک ہر صحابی رسول جو ہے نا وہ اپنے اس انداز سے وہ صوفی تھا، یعنی خالصتاً وہ اللہ کی ذات کے اندر فنا تھا، رسول اللہ کی محبت میں وہ فنا تھا، دنیا سے بیزار تھا۔ مولا علی سے بڑا صوفی کون ہے؟ کیا فرماتے ہیں کہ اے دنیا میں نے تجھے 3 طلاقیں دے دی، اور پھر ساری زندگی دیکھیں کہ آپ کے جسم پہ پیوند والے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، خلیفۃ المسلمین ہیں، اور جناب رات کا مطلب دن کا اکثر وقت جو مسجد میں گزرتا ہے اور پرانی روٹیاں بھگو کر کھاتے ہیں، یہ ان کا گزارا ہے نانے جویں پر۔ تو جناب یہی تو وہ صوفیزم ہے، یہی تو وہ چیز ہے کہ جس کو تھوڑا آگے بڑھ کر تھوڑی اس کے نام رکھ دیے گئے تھوڑے اس کی چیزوں کے، لیکن اصل وہی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اور اہل بیت کے ذوات قدسیہ کے اندر ہمیں نظر آتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اچھا، یہ بھی بات سمجھنے سے تعلق رکھتی ہے، جب ہم سیدنا غوث الاعظم کہتے ہیں اور جناب شیخ عبد القادر جیلانی کو یاد کرتے ہیں، ان کے حوالے سے ذکر کرتے ہیں، اس ماحول میں اس کو 11ویں شریف کہا جاتا ہے۔ اس کی تاریخ کیا ہے؟ یعنی 11ویں کیوں؟ کیا یہ 12ویں کے مد مقابل کھڑی کوئی چیز ہے؟
نہیں دیکھیں، بعض چیزیں جو عرفی طور پر مشہور ہو جاتی ہیں تو وہ ایک ان کی شہرت ہو جاتی ہے، اسی سے وہ جو ہے نا وہ آگے مشہور ہو جاتی ہیں، ان کے کوئی شرعی ہاں یا نہ نہیں ہوتی، یا نہیں، یعنی نہ تو اس کو شرعی طور پر قدغن لگایا جا سکتا ہے اور نہ ہی اس کو شرعی طور کے اوپر کوئی اس طرح کی دلیل بنایا جا سکتا ہے۔ تو جو 11ویں شریف ہے بنیادی طور پر چونکہ حضور سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی الحسنی والحسینی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا جو یوم وصال ہے تو وہ 11 ربیع الثانی شریف ہے، تو یہ ایک ڈیٹ ہے 11ویں، تو اس دن کو ان کا وصال ہے، تو چونکہ جو آل محبت ہیں وہ ان کے اس دن کی مناسبت سے ایصال ثواب کی بہت زیادہ محافل کرتے ہیں، تو اب وہ محفل کہ جو ان کے ایصال ثواب کے لیے ہوتی ہے وہ چونکہ 11 تاریخ کو عموماً ہوتی ہے، لوگ اس کو وہ سالانہ کے طور پر کرتے رہے، تو یہ اتنی مشہور ہو گئی کہ یہ 11ویں شریف ہو گئی، یعنی جو وہ ختم شریف یا وہ ایصال ثواب کی محفل کہ جو مہینے کی 11 تاریخ کو یعنی 11 ربیع ثانی کو ہوتی ہے، تو اس کو اس لیے جو ہے نا وہ 11ویں شریف کہہ دیا گیا، اور اسی مناسبت سے حضور شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا نام اسم گرامی 11ویں والا پیر بھی جو ہے نا وہ آ گیا۔ تو کیا یہ بدعت نہیں ہے کہ کوئی کہے کہ اللہ کے رسول کے زمانے میں کوئی 11ویں شریف نہیں ہوتی تھی، تو اس کو کیا جواب دیں؟ دیکھیں یہ عرفی طور پر نام رکھا گیا ہے، وگرنہ ایصال ثواب تو رسول اللہ کے دور میں ہوتا تھا، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ الکبریٰ کے لیے ایصال ثواب نہیں کیا، تو یہ بھی تو ایصال ثواب ہے۔ اب ایصال ثواب کا مطلب ہے کوئی بھی ثواب کا کام کر کے آپ اس کو کسی بھی بزرگ کو یا کسی بھی دنیا سے جانے والی شخصیت کو آپ اس کا ایصال ثواب کر دیں، نام آپ اس کا سالانہ رکھ دیں۔ آج کل انگریزی نام آ گئے ہیں، سیمینار کا لفظ بولا جاتا ہے، فلانے عالم صاحب یا فلانے لیڈر صاحب کی یاد میں سیمینار منعقد ہو رہا ہے، تو یہ سیمینار بھی تو رسول اللہ کے دور میں نہیں تھے، یا پھر جو ہے نا وہ کانفرنسیں منعقد ہوتی ہیں، تو یہ بھی تو رسول اللہ کے دور میں نہیں تھے۔ تو یہ ٹوٹل ان چیزوں کا مقصد ہوتا ہے کہ اس ہستی کے کارناموں کو یاد کرنا، اس سے امت کو آگاہ کرنا، ان سے رہنمائی اور روشنائی حاصل کرنا، اور اس کے ذریعے سے اپنی زندگی کی راستوں کی تعیین کرنا اور زیادہ ہدایت پہ گامزن ہونا، یہ مقصد ہوتا ہے۔ ہم 11ویں شریف میں کرتے کیا ہیں؟ قرآن خوانی ہوتی ہے، درود شریف ہوتا ہے، نعت خوانی ہوتی ہے، حضور غوث پاک کے فضائل اور مناقب کا بیان ہوتا ہے، جن میں یہ بتایا جاتا ہے کہ بھئی انہوں نے اس طرح اللہ کے دین کی خدمت کی تاکہ یہ جذبہ پیدا ہو ان کے سننے اور ماننے والوں کے ذہنوں میں کہ ہم نے بھی دین کا اس طرح سے کام کرنا ہے۔ یہ ہے 11ویں شریف۔ اب اس میں وہ چیز بتائیں کہ جو 11ویں شریف میں وہ ہے کہ جو کہ اسلام میں نہیں ہے۔ قرآن خوانی ہے، کیا اسلام میں نہیں ہے؟ درود شریف ہے، کیا اسلام میں نہیں ہے؟ یا باقی جو فضائل اور مناقب اولیاء ہے، کیا یہ قرآن میں نہیں ہے؟ قرآن مجید نے اولیاء کی شانوں کو بیان نہیں کیا، رسول اللہ کی حدیثیں بھری ہوئی نہیں ہیں اولیاء کی شانیں، تو ہم بھی تو وہی کرتے ہیں۔ تو اس میں منع والی کون سی چیز ہے کہ جس کو کوئی بدعت کہے یا جس کو ناجائز کہے؟ یہ کیا چیز ہوتی ہے کہ جب ہم فاتحہ دے رہے ہوتے ہیں مثلا 11ویں شریف میں ہی، تو ہم کہتے ہیں جی اس کا ثواب اولیاء اللہ کو یا شہداء کو، اور پھر پورا ایک فہرست پڑھنے کے بعد کیا ان کو اس کا ثواب جاتا ہے یا ہمارے پاس ثواب بہت زیادہ ہے اور ہم ان کو دے رہے ہوتے ہیں کہ ان کے پاس کم ہے؟ دیکھیں یہ تو قرآن مجید نے ہماری رہنمائی کی ہے کہ یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، کہ تعریف کی ان لوگوں کی کہ جو وہ دعا کرتے ہیں تو کہتے ہیں یا اللہ ہماری بھی مغفرت فرما، اور ہم سے ماقبل دنیا سے جانے والے جو اہل ایمان ہیں ان کی بھی تو جو ہے نا مغفرت فرما۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پر واضح حدیث موجود ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا ملمیت فی القبر الا کالغریق المتغوث ینتظر دعوۃ تلقوا من اب او اخ او ام او صدیق کما قال السلام، کہ جب میت کو تم قبر میں ڈالتے ہو تو وہ دعاؤں کا انتظار کرتے ہیں، جب کوئی زندہ ان کے لیے دعا کرتا ہے۔ دوسری روایت میں فانزل اللہ علی اہل القبور کامثال الجبال من دعاء اہل الدنیا، تو زندہ لوگوں کی دعا کی بدولت اللہ مردہ مومنین کی قبروں میں پہاڑوں جتنا نور نازل فرماتا ہے، اور وہ سوال کرتے ہیں یا اللہ یہ کہاں سے آ گیا، تو اسے جواب دیا جاتا ہے باستغفار ولدک لک، یعنی جس نے بھی اس کی طرف ایصال کیا ہوتا ہے تو اس کا نام لے کر اس کو بتایا جاتا ہے۔ اس پر تو کسی مسلمان کو ایصال ثواب کے حوالے سے کم از کم کوئی انکار نہیں ہے، کیونکہ اگر انکار کرو تو پھر نماز جنازہ کیا ہے؟ نماز جنازہ تو پہلا ہی ایصال ثواب ہے کہ جس میں آپ کھڑے ہو کر اس کے لیے دعا مغفرت کرتے ہیں، اور پھر یہ کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان نماز جنازہ پڑھنے والوں کی وجہ سے اس کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ تو جب یہ روایات ساری موجود ہیں اور خود اللہ کے نبی نے نماز جنازہ بھی پڑھی، مرنے والوں کے لیے آپ نے ایصال ثواب کی دعائیں بھی کی، تو یہ سارا اسی سے ہے اور یہ وہی اس کا ایک سلسلہ ہے، نام اس کا کوئی بھی رکھ دیں آپ۔ خوبصورت۔ ایک اور چبھتا ہوا سوال ہے جو میرے ذہن میں بار بار آتا ہے اور آپ کی شفقت سے میں محروم نہیں رہنا چاہتا۔ جناب شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ہم میں سے کون نہیں جانتا کہ وہ حنبلی العقیدہ یا حنبلی المذہب ہیں، مگر چونکہ ہم سب یعنی اس پاکستان میں کم سے کم اور پھر ہندوستان میں بھی ان کے فالوور حنفی ہیں،
تو اگر ہم ان کو مانتے ہیں تو پھر ان کی بھی ماننی چاہیے، یعنی ان کا ہی مذہب ہونا چاہیے، ان کا ہی مسلک ہونا چاہیے. یہ کیا بات ہے کہ ہم حنفی ہیں اور مانتے حنبلی شخصیت کو ہیں مگر اس کے حنبل قوانین کو نہیں مانتے؟ ماشاءاللہ. بنیادی طور پر اہل سنت و جماعت کے جو فقہ کے مسالک ہیں وہ چار ہیں، یعنی شافعی، حنبلی، حنفی اور مالکی. یہ چاروں کے چاروں اہل سنت ہی کے طریق ہیں، یعنی اہل سنت ہی کے جو نا یہ مسلک ہیں. تو غوث پاک بھی اہل سنت ہیں، حنفی بھی اہل سنت ہیں. ان کا جو طریقہ یعنی جس امام کی تقلید کر رہے ہیں وہ امام احمد بن حنبل ہیں، اور ہم امام اعظم ابو حنیفہ کی تقلید کر رہے ہیں. ہم ان کو بھی صحیح کہتے ہیں اور یہ چاروں صحیح ہیں. جس طرح آج اگر کہیں معاشرے میں 4 پیرانے نظام ہیں تو سارے اگر وہ صحیح رائے ہدایت پر چل رہے ہیں تو اگر کوئی ایک کی فالوئنگ کر رہے وہ بھی صحیح ہے، دوسرے کی کر رہے وہ بھی صحیح ہے. تو اس میں تو کوئی ٹکراؤ ہے ہی نہیں ہے. یہ ٹکراؤ تو تب ہوتا کہ امام احمد بن حنبل ایک طرف کھڑے ہوتے اور امام ابو حنیفہ دوسری طرف کھڑے ہوتے. کچھ مسائل میں کھڑے ہوئے مسائل یہ اجتہادی مسائل ہیں نا، ان میں کوئی وہ اصولی جسے کہتے ہیں ایمان اور کفر کے مسائل تو نہیں ہیں. اور ہم غوث پاک سے جو محبت کرتے ہیں وہ اعتقادی والے سے کرتے ہیں، یعنی عقیدے کے لحاظ سے ان کی جو شان ولایت ہے اس کے اعتبار سے ہم ان سے محبت کرتے ہیں. تو یہ تو ایسی کوئی بات نہیں ہے، کیونکہ اگر وہ تقلید کر رہے ہیں امام احمد بن حنبل کی اور اس تقلید کی وجہ سے وہ رفع یدین کر رہے ہیں یا دیگر جو ہے نا ان کے فقہ کے اوپر عمل کر رہے ہیں، تو ہم اس کو، ہمارے کسی بزرگ نے کبھی یہ نہیں کہا جو حنبلی المسلک کے لوگ ہیں وہ غلط ہیں. اپنے اپنے دلائل ہیں، فقہ حنفی کے اپنے دلائل ہیں، فقہ مالکی شافعی ان کے اپنے دلائل ہیں، اور ہمارے نزدیک یہ چاروں مسالک جو ہے نا وہ حق ہیں. یعنی انسان ایک طرف اعتقادی وسعت نظری ہے، یہ وسعت علمی کی بات ہے. ٹھیک ہے، مگر ایک شخص ہے جو مثال کے طور پہ ایک محمد علی قادری اس کا نام ہے، قادری سے مراد شیخ عبد القادر جیلانی کی نسبت سے اپنے آپ کو قادری کہہ رہا ہے، مگر وہ مذہب سے حنفی ہے اور وہ عقیدے کے حساب سے اعتقاد کو دیکھتا ہے تو یہاں اس طرف جھکاؤ ہے، مسلک اور شریعت کو دیکھتا ہے تو اس طرف جھکاؤ. یہ کوئی کنفیوژن کسی؟ نہیں، کنفیوژن نہیں ہے. اس میں آپ یوں سمجھ لیں کہ میں پنڈی کا ہوں تو مجھے اپنے شہر سے پیار ہے. میرا اگر کوئی مرشد خانہ، میرے مرشد جو ہے نا وہ پنجاب سندھ کا ہے تو میں مرشد سے پیار ہے. اب مجھے آپ کہیں گے کہ آپ خود پنڈی کے ہیں تو آپ سندھ کے مرشد سے کیوں آپ نے جناب وہ تعلق رکھا ہے؟ تو ایک عقل والا بندہ کہے گا یار اس میں تو کوئی کنفیوژن ہے ہی نہیں ہے، آپ پنڈی والے ہیں، ٹھیک ہے، پنجاب میں آپ خود کو پنجابی کہتے ہیں، وہ سندھ میں وہ آپ کو خود کو سندھی کہتے ہیں. اس میں کوئی پریشانے والی تو یا کوئی آپس میں ٹکراؤ والی بات تو ہے ہی نہیں ہے. اسی طرح جو حنفی ہیں یا حنبلی ہیں یہ سارے حق مسلک ہیں، یعنی ان کے نظریاتی والے سے کوئی اختلاف نہیں ہے. یہ سب اللہ کے نبی کو خاتم النبیین مانتے ہیں، یعنی اصولی اعتقادات میں ان میں کسی قسم کا کوئی اختلاف نہیں ہے. اور ہمارا اگر کسی سے کوئی اختلاف ہے تو وہ عقیدے کے حوالے سے. باقی اگر ہمارے نزدیک کوئی رفع یدین کسی امام کی تقلید میں کرتا ہے تو ہم نے تو اس کو کبھی غلط نہیں کہا کہ یہ فلاں یہ ہو گیا، یہ غلط ہو گیا، یہ تارک سنت ہو گیا. ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے، وہ ایک اس کے امام نے رسول اللہ کی ایک حدیث کو سامنے رکھ کر اس پر عمل کیا ہے، ہمارے امام نے رسول اللہ کی دوسری حدیث کو جو ہے نا سامنے رکھ کر عمل کیا ہے، تو دونوں نے حدیث پر عمل کیا، اس میں تو کوئی حرج کی بات ہی نہیں ہے. خوب. مگر آپ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو غوث مانتے ہیں نہیں مانتے؟ پیر مرشد مانتے ہیں؟ جی. اور اگر آپ کا پیر مرشد رفع الیدین کر رہا ہو اور آپ نہ کر رہے ہو تو آپ کا دل نہیں کرے گا کہ وہی نماز پڑھے جو پیر مرشد نے پڑھی ہے؟ نہیں، دیکھیں یہ پھر اسی حوالے سے آگے ہے، وہ ایک ان کا فقہی مسلک ہے. اور یہ نہیں ہے کہ سارے قادری جو ہے نا وہ حنفی ہیں. قادری جو ہے نا شافعیوں میں بھی ہیں، قادری مالکیوں میں بھی ہیں، قادری حنبلیوں میں بھی ہیں اور قادری حنفیوں میں بھی ہیں. یعنی ہم اعتقادی والے سے جو محبت ہے اس حوالے سے ہم غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پیار کرتے ہیں. اور چونکہ ہم نے خود کو اپنے اس بر صغیر پاک ہند میں اپنے بزرگوں کو اور ہم نے جن ہستیوں کو ہم فالو کر رہے ہیں وہ ساروں کو ہم نے دیکھا ہے کہ وہ فقہ حنفی پر عمل کر رہے ہیں، لہٰذا ہم فقہ حنفی کی طرف جو ہے نا وہ ہمارا رجحان ہے. تو اگر یہاں پر بھی رہتے ہوئے کوئی شخص فقہ حنبلی سے سوئچ کرتا ہے فقہ حنبلی کی طرف تو بسم اللہ، ہم نے تو کبھی نہیں کہا کہ یہ غلط ہے، وہ ٹھیک ہے. اگر پورا کے پورا فقہ وہ چینج کرتا ہے تو صحیح ہے، اس میں کوئی آج تک ہمارے کسی بزرگ نے اس کو منع تو نہیں کیا. خوبصورت. ایسی بہت ساری روایات اور باتیں ہم نے سنی ہیں جن کو واقع واللہ باللہ تعالیٰ ہم نہیں سمجھ سکے. مثلاً شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے کہ معراج کی رات میں جنازے کو کندھا دینا، جنازے یا اس سلسلے میں شامل ہونا، اس طرح کی روایات، یا انہوں نے قبر میں آنے والے فرشتوں سے جب انہوں نے سوال چھین لی یہ سب چیزیں آپ کو سمجھ میں آتی ہیں؟
دیکھیں بہت ساری باتیں یہ ہے کہ ہمارے روایات میں غلو آ گیا ہے، یعنی کچھ من گڑت چیزیں، کچھ ایسی کہ جو غلط العوام ہو گئی ہیں، جس سے جو کمزور العقیدہ کے لوگ تھے انہوں نے ان باتوں کو بڑھا کر وہ کہیں دور لے گئے، اور جو علماء ہیں وہ یقیناً ایسی روایات کہ جو قرآن و سنت کی ظاہر سے ٹکرا رہی ہوں ان کو نہ وہ ایکسیپٹ کرتے ہیں اور نہ ان کی تائید کرتے ہیں، نہ ان کا دفاع کرتے ہیں۔ ایک تو یہ مسئلہ آ گیا کہ بھئی یہ کہنا کہ حضور غوث پاک معراج کی رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، جس طرح ہم بیان کیا جاتا ہے کہ یہ بھی ہے انہوں نے جناب کندھا دیا حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو ایک عقلی حوالے سے یہ ایک لایانی بات ہے کہ بھئی غوث پاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینکڑوں سال بعد دنیا میں تشریف لائے تو وہ وہاں اس وقت کیسے ہو سکتے ہیں؟ یعنی جسمانی طور پر تو ممکن نہیں، اور اگر آپ روحانی طور پر کہیں کہ اگر وہ وہاں بھائی موجود تھے تو اس میں کوئی چھمبے کی بات ہی نہیں، کوئی حیرت کی بات نہیں ہے کہ رسول اللہ آسمانوں پر گئے ہوں اور آپ کے غلاموں میں سے کسی کی روح وہاں پر موجود ہو۔ اس طرح تو احمد بن حنبل، نسائی، مسلم اور دیگر حدیث کی صحیح کتابوں میں موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے اپنے آگے آگے 8 سنی، میں نے پوچھا یہ کون ہے تو فرشتوں نے کہا بلال ہے۔ دوسری جگہ جناب غمیسہ بنت ملحان کے بارے میں کہ وہ ہے۔ اب یہ حضور کے صحابیاں ہیں اور حضرت بلال حضور کے صحابی ہیں، بھائی وہ تو نیچے ہیں مکے میں، یہ اوپر حضور کے آگے کون ہے؟ تو معراج کی رات رسول اللہ کے آگے ان کا آسمانوں پر موجود ہونا یہ تو حدیث سے ثابت ہے۔ اب آپ سمجھے یہ وہ لوگ جو اعتراض کرتے ہیں وہ بتائیں وہ کیسے تھے؟ ٹھیک ہے، تو اس کا یہی ہے کہ بھئی اگر ان کی روح مبارکہ یا اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں ان کی موجودگی وہ کر دے تو اللہ کے اختیار میں ہے، اور اس میں کوئی چھمبے کی بات نہیں۔ دوسرا یہاں ایک حدیث میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ ابن عساکر میں اور ابو نعیم نے اور دیگر جو ہے نا محدثین نے یہ روایت ذکر کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب میں گیا آسمانوں پر تو میں نے اپنی امت کے 2 حصے دیکھے، ان میں سے ایک حصہ جاتا وہ جو بڑے خوبصورت اور وائٹ کپڑے پہنے ہوئے تھے، اور دوسرے جو تھے نا وہ ایسے تھے کہ جن کے کپڑے جو ہے نا وہ میلے تھے، تو فرماتے ہیں کہ تھے وہ بھی جن کے کپڑے میلے تھے وہ بھی اللہ خیر و خیر پر تھے۔ تو میں بیت المعمور میں داخل ہوا تو میرے ساتھ وہ سارے لوگ داخل ہو گئے، میری امت کا وہ گروپ یا وہ ایسا کہ جن کے وائٹ کپڑے تھے، تو انہوں نے میرے ساتھ وہاں پر نماز ادا کی بیت المعمور شریف کے اندر۔ تو اب یقیناً ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر یہی آپ نے لڑائی کرنی ہے کہ بھئی اس رات کو غوث پاک کیسے، ان کی روح کیسے موجود ہے، تو یار یہ حدیث تو بتا رہی ہے کہ حضور کی امت کے 2 دڑوں میں کچھ وہ تھے جو سفید وائٹ کپڑوں والے تھے اور وہ مومنین کا وہ گروہ تھا جنہوں نے رسول اللہ کے پیچھے نماز پڑھی ہے، تو کیا غوث پاک ان میں سے نہیں ہو سکتے ہیں؟ ان میں سے ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے، میں اس کی طرف آ رہا ہوں۔ تو اس میں اگر حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا فخر المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت پیارے ہیں، محب ہیں، آپ کے محبوب ہیں، تو اگر ان کی روح وہاں جیسے یہاں تو ثابت تو ہو گیا نا کہ بیت المعمور میں موجود ہیں، بھئی معراج کی رات موجود ہیں اور آسمانوں پر موجود ہیں، تو کون موجود ہے؟ ان کی روحیں موجود ہیں۔ تو اگر وہاں آپ کی روح عذرائے ادب اور محبت اور شفقت کے رسول اللہ کے سامنے جھک گئی ہو اور سرکار نے قدم رکھ دی ہو، تو اس میں کوئی عقلاً یا نقلاً کوئی ایسی چیز نہیں جس پر کفر شرک کے فتوے لگائیں۔ تاہم ایسی کوئی حدیث موجود نہیں ہے کہ جس میں ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو کہ عبد القادر جیلانی کی روح آئی اور اس نے مجھے کندھا دیا، ایسی کوئی حدیث موجود نہیں ہے کہ جو صحیح سند سے، قابل قبول سند سے موجود۔ ماشاءاللہ۔ اچھا، یہ ایک سوال پوچھنے سے تعلق ہے اور اسی کانٹیکس میں ہے، روایات جو منسوب ہیں جو میرے گناہگار کانوں نے سنی ہے اس کا عقلی جائزہ لے رہا ہوں کہ یہ بھی فرمایا گیا کہ میرے مریدین جتنے بھی ہیں ایک ایک کی بخشش کروا دی جائے گی، ایک ایک کو جنت میں داخلہ ملے گا۔ کیا ایسی کوئی حقیقت ہے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے مریدین کے حوالے سے؟ دیکھیں، اس میں بالکل روایات موجود ہیں، آپ کے جو مناقب میں لکھی گئی کتب ہیں ان کتابوں میں حضور غوث پاک کے یہ فرامین موجود ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے میرے سے وعدہ کیا کہ وہ میرے مریدین کی مغفرت اور بخشش فرمائے گا۔ اب اس پر اگر ہم قرآن و سنت کی کسوٹی پر اس کو پرکھیں کہ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ غوث پاک یعنی حضرت عبد القادر جیلانی اپنے مریدین کو جنت میں لے جا سکتے ہیں، یہ بخشوا سکتے ہیں، تو یہ امپاسبل تو نہیں ہے، یہ تو پاسبل ہے، یہ تو حدیث سے ثابت ہے۔ کیسے؟ نبی پاک کی صحیح حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان السقط لیراغم ربہ یوم القیامہ، ایک کچا بچہ جو چھوٹا سا بچہ گر جاتا ہے، چھوٹا بچہ ہوتا ہے، بچپن میں فوت ہو جاتا ہے، فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ سے جھگڑا کرے گا سخت قسم کا قیامت والے دن،
کس معاملے میں کہ اس کے ماں باپ کو اللہ تعالیٰ جہنم میں روانہ فرما رہا ہوگا تو یہ کہے گا کہ یا نہیں یا اللہ یا مجھے بھی جہنم میں بھیج یا میرے ماں باپ کو میرے ساتھ جنت میں بھیج. تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا ایوسکت المراغم ربہ فادخل ابویک فی الجنہ، اے اللہ تعالیٰ سے لڑائی کرنے والے، جھگڑا کرنے والے بچے، چل لڑائی جھگڑا نہ کر، اپنے ماں باپ کو پکڑ اور جنت میں لے جا. تو جس بچے نے کوئی ایک نماز بھی نہیں پڑھی ہے، روزہ بھی نہیں رکھے، کچھ بھی نہیں کیا، نہ وہ آئے سحر گائی ہے، نہ وہ سجدوں کی لذت ہے، نہ خدا کے عشق کی آئیں ہیں، نہ وہ سحری کی فریادیں ہیں، نہ وہ تخلیے ہیں، نہ وہ عبادات گزاریاں ہیں، کچھ بھی نہیں ہے. ایک بچہ ہے، جسٹ مسلمان بچہ ہے، اس میں اتنی پاور آ گئی کہ وہ اپنے گناہگار جہنمی حدیث کے اندر موجود ہے، جہنمی ماں باپ کو پکڑ کے جنت میں لے جا سکتا ہے. تو جس عبد القادر جیلانی کی پوری زندگی اطاعت اور فرمانبرداری الہی میں گزری اور اللہ تعالیٰ کی ذات کی اس قدر عشق میں گزری اور عمل اور تقوی پہ گزری کہ ان لوگوں میں سے نظر آتے ہیں کہ جن میں اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے کہ میرا بندہ نوافل سے میرے اتنے قریب ہوتا ہے کہ میں اس سے پیار کرنے لگتا ہوں. تو جب میں اس سے پیار کرتا ہوں تو کنت سمع الذی یسمع بہ و بصر الذی یبصر بہ و ید التی یبطش بہا و رجل التی یمشی بہا. اور آگے ہے وَإِن سألنی لأُعطِیَنَّهُ، جو وہ منہ سے نکالتے میں ضرور اس کو عطا کرتا ہوں. تو جب یہ ساری حدیث موجود ہیں تو کیا ایسا نہیں ہے کہ غوث پاک نے جس وقت دعا کی ہو کہ میرے مالک، بھائی ایک طرف ایک کچا بچہ وہ جہنمی کو جنتی بنا رہا ہے، تو عبد القادر جیلانی اپنے رب سے اسی عشق اور محبت میں، جسے کہتے ہیں کہ لاڈ میں کہہ دیں مالکا، میں اس وقت تک جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک میرے مریدین کو تو جنت میں نہ لے جائے. اور مقام وہی والا ہے کہ اللہ کی قربت میں نوافل پڑھ کے فرائض کے ساتھ اس قدر قریب ہیں کہ ان کی زبان، ان کی زبان، یعنی جو اللہ کہتا ہے میں ان کی زبان سے بولتا ہوں، میں ان کے ہاتھ بنتا ہوں جس سے پکڑتے ہیں، میں ان کی زبان بنتا ہوں جس سے وہ بولتے ہیں، میں ان کی سماعت بنتا ہوں جس سے وہ سنتے ہیں، وہ جو کہتے ہیں وہ میں کرتا ہوں. تو اس میں چھمبے کی کیا بات ہے کہ عبد القادر جیلانی اپنے مریدین کو جنت میں لے جائیں. پھر تو اگر اس مدلل گفتگو کو ظاہر جس طرح سے پرکھا جائے، اس کا قابل کیا جائے، تو ابھی کچھ دن پہلے نواز شریف صاحب کے لیے وہ جنت کا ٹکٹ بانٹ رہے تھے، تو ہم کہہ سکتے ہیں جی وہ بھی بانٹ سکتے ہیں جنت کا ٹکٹ اپنی دعاؤں سے، مناجات سے، عبادتوں سے. بڑا اچھا آپ نے سوال کیا. دیکھیں کویسچن یہ ہے کہ کوئی کنفرم جنتی یا دوزخی، کون جنتی اور کون دوزخی ہے، یہ میں اور آپ طے نہیں کر سکتے. یہ خود اللہ کے نبی کی صحیح حدیث ہے کہ حضرت عائشہ نے ایک بچے کے مرنے پر کہا کہ یہ جنت کی چڑیا تھی جنت، تو اللہ کے نبی نے فرمایا عائشہ تجھے کیسے پتہ ہے؟ فرمایا کہ کسی کو جنت اور دوزخ میں داخل نہ کرو. تو ہم گمان کرتے ہوئے، خوش گمانی میں یہ کہ نظن المومنین خیرا، اپنے اچھے گمان کے ساتھ یہ کہتے ہیں کہ ایسا ہوگا. یہ کوئی قطعی عقیدہ نہیں ہے کہ جی غوث پاک کا مرید کوئی جہنم میں جا ہی نہیں سکتا ہے، یا یہ ایک جسے کہتے ہیں ہمارا گمان ہے، ہماری محبت کا. جس طرح کہا جاتا ہے کہ بھائی تم اگر اللہ کی رضا کے لیے تم جہاد کرو گے اللہ تمہیں جنت عطا فرمائے گا، اور وہ حدیث کا سہارا لیا جاتا ہے. تو اب وہ حدیث پیش کریں جس میں ہو کہ فاسق، فاجر اور لٹیرے سیاستدانوں کے لیے کوئی بندہ نکلے گا یا ان کا استقبال کرے گا تو وہ جنت میں جائے گا. ہمارے پاس تو حدیثیں موجود ہیں اللہ کے ولیوں کی محبت کی یا اہل اللہ کی محبت کی. ہے کہیں کہ فاسقوں، فاجروں، ملک کے لٹیروں، ظالموں، جابروں اور جن امت کے جنہوں نے نچوڑ کے جو کھا دی ہے، پاکستان کا بیڑا غرق کر دی ہے، ان کے استقبال کے لیے اس طرح کی گھٹیا جملے بولنا کہ جناب یہ تو ایک دین کے اندر جسے کہتے ہیں غلو ہے، ایک دین کے اندر یہ خواہ مخواہ اس طرح. تو کل کوئی بھی اٹھ کر جناب اور جس کو کسی کو جناب چاہے تو پھر ان لوگوں کو آپ طالبان یہ اس ٹائپ کے لوگوں کو انہوں نے جنت میں داخل کر دیا، تو وہ جو دوسرے لوگ ہیں وہ کہاں داخل کر رہے ہیں؟ جہنم میں. تو برابر ہو گئے. میرے خیال میں آپ سمجھے نہیں ہیں. جن تکفیریوں کو آج لوگ کہتے ہیں کہ وہ تکفیری اور لوگوں کو جہنم میں داخل کر رہے ہیں، او بھائی تو یہ بھی تو تکفیریوں سے آگے کے ٹولہ آ گیا نا کہ جو جنت میں داخل کر رہے ہیں. تو جیسے انہوں نے دین میں غلو کیا ہے کہ بغیر کسی دلیل کے وہ لوگوں کو اٹھا کر جہنم میں داخل کر رہے ہیں، اسی طرح یہ بھی غلو ہے کہ جناب آپ اس طرح کے فاسقوں فاجروں، کل کوئی کہے جی آؤ آ کر میرے جناب والا پاؤں دباؤ تمہیں جنت ملے گی، یہ مذاق ہے. یہ تو اللہ کے دین کے ساتھ مذاق ہے. آپ نے بڑی آسانی فرمائی، بڑا فائدہ ہو رہا ہے آپ کی گفتگو سے سمجھنے میں.
اب یعنی یہ بات طے ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ کسی کو بھی جنت میں اور جہنم میں داخل نہ کیا جائے. کم سے کم جنت کی بات تو واضح آپ نے کر دی ام المومنین کی اس روایت سے. تو قبلہ پھر ہم مثلا بہت سے مفروضے کہتے ہیں، یہ سمجھنے کے لیے کہہ رہا ہوں، یعنی پھر عشرہ مبشرہ کیا ہے، وہ جنت کی دلیل ہے، یا پھر ایک نعرہ کہ ہر صحابی نبی جنتی، یہ بھی تو جنت کی دلیل آ گئی، اس کا کیا ہے؟ بڑا اچھا سوال آپ نے کیا. دیکھیں محمد نے لفظ بولا نا کہ جن کے لیے کوئی دلیل نہ ہو، جنت میں خود داخل نہ کرو. جن کی دلیل آ گئی رسول اللہ کی زبان سے، جن کو جنتی قرار دے دیا گیا، یہ قرآن نے جن کو جنتی قرار دے دیا گیا، وہ تو دلیل آ گئی. کلًا وعدنا حسن. جی دلیل آ گئی. مثلا نبی علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر فی الجنہ عمر فی الجنہ، جو عشر مبشر والی ان کے نام لے دیے، نام لے. اوکے. اب یہاں تھوڑی سی آپ بات کو سمجھیے. ہر صحابی نبی جنتی وہ یہ ہے کہ بھائی جو صحابی ہے وہ جنتی ہے، جو صحابی ہے وہ جنتی ہے. بڑی عام بڑی مشکل بات آپ نے چھڑوا دی ہے، لیکن چلیں اب اس کو ہم کسی انے بنے لگاتے ہیں. جو صحابی ہے وہ جنتی ہے. ایک ہے کہ جو سٹیٹس ہے نا صحابی کا، وہ جنتی ہے. جیسے کہ جو پاکستانی ہے اس کے لیے یہ پیکٹ بنا ہوا ہے. اب کون پاکستانی ہے یا نہیں ہے یہ اور پوائنٹ ہے. واہ. کیا صحابی کون ہے یا نہیں ہے. اب ہم جن کو صحابی کہہ رہے ہیں، حضرت فلاں رضی اللہ عنہ، 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 ان میں سے جن کے بارے میں قرآن و سنت کی دلیل واضح موجود ہے. مثلا نبی علیہ السلام نے جن کے نام لے کر بتا دیا یہ جن کو حضور نے اپنے دور میں جنازے پڑھ دیے، جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی حیات میں جن کے حوالے سے بتا دیا، جس طرح حضرت عبداللہ بن رواحہ ہیں، زید بن حارثہ ہیں، اس طرح کے لوگ یہ جنت میں دیکھ رہا ہوں، میرا جعفر جنت کے اندر، یہ تو کنفرم ہو گیا. اب جو بعد والے ہیں، ان بعد والوں میں وہ لوگ کہ جن کے حضور نے نام لے لیے، الحسن والحسین سیدہ شباب الجنہ، 10 وہ آ گئے. جس طرح میسا بنت ملان والا معاملہ آ گیا. پھر حضرت عمار بن یاسر کا فرمایا 4 صحابی ہیں جن کی جنت دیدار کی مشتاق ہے. اب یہ جن کے حضور نے نام، یہ تو کنفرم ہو گیا نا جی کہ یہ تو پکے جنتی ہیں. اب رہ گیا باقی معاملہ، جو باقی سارے 1.25 لاکھ لوگ ہیں جن کو ہم نے رضی اللہ عنہ لکھا ہوا ہے. اب وہ کیا وہ رضی اللہ عنہ ہو قیامت کو بھی ہوں گے یا نہیں ہوں گے، یہ اللہ اور اس کا معاملہ، یہ قیامت کو پتہ چلے گا. لیکن اب ہمارے پاس کوئی ایسی دلیل نہیں ہے کہ ساری امت ان کو رضی اللہ عنہ کہہ رہی ہے، ان کو صحابہ میں داخل کر رہی ہے، تو ہم اس داخلے کی وجہ سے یہ کہتے ہیں جی صحابی جنتی ہے. اب جن کا نام لے کے حضور نے نہیں فرمایا نا کہ یہ جنتی ہے، اب اس کو نام لے کر کے یہ جنتی ہے یہ ہم قطعی طور پر نہیں کہہ سکتے ہیں. البتہ ہم ظن غالب رکھتے ہوئے کہ یار یہ اتنے ہزاروں لوگوں نے کہا ہے کہ یہ صحابی ہیں، کتابوں میں لکھا یہ صحابی ہیں، تو صحابی رسول ہیں، لہذا یہ جنتی ہیں. اس طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں قطعی جنتی صحابی ہوئی ہیں جن کے بارے سے رسول اللہ نے نام لے کر کہہ دیا. یا صحابی کہتے کس کو ہیں؟ جو اللہ کے رسول کی ایمان کی حالت میں زیارت کرے، نہ خاتمہ ایمان پہ. خاتمہ ایمان. اب خاتمہ ایمان پہ ہو، یہ اللہ اور بندے کا معاملہ ہی، ہمیں تو معلوم ہی نہیں ہے کہ کس کا خاتمہ ایمان پہ ہوا نہیں، سوائے ان لوگوں کے جن کے بارے میں رسول اللہ نے نام لے کر. بھائی آپ نے مشکل آسان کر دی ہے. ٹھیک ہے. لہٰذا اب جب ہم کہتے ہیں کلًا وعد اللہ الحسنی، کہ بھائی اللہ نے سب کے ساتھ حسنہ کا وعدہ کیا، تو کس کے ساتھ؟ صحابی کے. تو جو صحابی ہے، صحابی کون ہے؟ جس کا ایمان پہ خاتمہ ہوا ہے. ٹھیک ہے. اب یہ جس کا ایمان پہ خاتمہ ہوئے وہ کون ہے؟ ہم جن کے نام لے کے حضور نے بتا دیے وہ تو کنفرم ہے، کنفرم جنتی. اب جو باقی ہیں ہم ان کو اپنے اچھے گمان کے ساتھ کہتے ہیں کہ چونکہ ساری امت نے ان کو صحابہ کی لسٹ میں لکھا ہوا ہے لہذا یہ جنتی ہیں. کیا پتہ ہمارے گمان سے ہٹ کر قیامت کے دن کوئی فیصلہ سامنے آیا ہوا. ویسے ایسی کوئی حدیث ہے کہ روز محشر کچھ لوگوں کو لایا جائے؟ جی بالکل، حضور فرمائیں گے میرے صحابی، ایسی حدیث موجود ہے. لیکن اب وہ وہی ہے نا کہ جنہوں نے دنیا میں لبادہ صحابیوں کا اوڑا ہوا تھا، اندر سے وہ گڑبڑ تھے. یعنی جس طرح منافقین نے بھی تو اوڑا ہوا تھا نا لبادہ رسول اللہ کے صحابہ کا اوڑا ہوا تھا. تو کچھ تو ان میں سے ایکسپوز ہو گئے، رسول اللہ نے ان کو ایکسپوز کر دیا، کچھ بعد میں ایکسپوز نہیں ہوئے. تو اب یہ کب ہوں گے؟ یہ قیامت کو ہوں گے. لیکن ہمارے پاس کیا دلیل ہے کہ جس کے نام کے ساتھ رضی اللہ عنہ لکھا ہوا ہے، یا جو حدیثوں کے راوی بن کر آئے ہیں، ہم اس کے حوالے سے کوئی جملہ اٹھائیں یا ہم اس پہ کوئی اعتراض کریں؟ ہمارے پاس کوئی دلیل ہے؟ نہیں ہے نا. تو اس کا صحابی ہونا یہ ہزاروں کتابوں کے اندر موجود ہے، اور اس کے صحابی نہ ہونے پر ہمارے پاس دلیل ہمارا کچھ بھی نہیں ہے. لہٰذا ہم اس کے خلاف بات نہیں کر سکتے ہیں. جس کے لیے یہ آگے کہ یہ صحابی رسول ہے، ہم اس کو صحابی کا پروٹوکول ہی دیں گے. سبحان اللہ، آپ نے بڑی مشکل آسان کی ہے.
یہ آپ کا جگرہ اس موضوع پہ، خاص طور سے حساس موضوع پہ آپ گفتگو فرما لیتے ہیں اور بڑے یقین کے ساتھ. یہ مفتی صاحب کا خاصہ ہے. اچھا، یہ گفتگو تو ظاہر ضمنی گفتگو ہو رہی تھی، اور ایک چیز ضرور آپ سے جاننا چاہتا ہوں، کیونکہ یہ بھی ایک تقابل پیش کیا جاتا ہے. کیا سیدنا غوث العظم کو حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے مد مقابل لا کے کھڑا کر دیا گیا ہے؟ یعنی نعروں میں بھی نعرہ حیدری لگاؤ تو نعرہ غوثیہ بھی لگاؤ، یا پھر ہم میلاد میں، محافل میں 11ویں یاد رکھتے ہیں مگر 13ویں یاد نہیں رہتی ہمیں کہ 13 رجب بھی کوئی شے ہے یا 21 رمضان بھی. یہ تقابل کیسے ہے؟ دیکھیں، کوئی پاگل آدمی ہو کہ جو ایک غیر صحابی کو صحابی سے مقابلہ کروائے. ہمارا تو اہل سنت کا بڑا واضح موقف ہے کہ ایک غیر صحابی کو کتنی بڑے درجے پہ وہ صحابی رسول کے جناب جو نا اس کے خاک کے برابر بھی نہیں ہو سکتا. تو چاہے جائے کہ مولا کائنات جیسی ہستی کا مقابلہ غیر صحابی کے ساتھ کروایا جائے، اور وہ بھی کہ جو ان کی اولاد میں سے نسل در نسل 11-12 پشتوں بعد ان کے بیٹے ہیں. تو ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ مولا کائنات کا مقابلہ غوث پاک کے ساتھ ہو یا ان کے اجداد میں سے حضرات حسنین کریمین کے ساتھ ہو. ایسا نہ کسی نے کیا ہے اور نہ ہی کوئی کرتا ہے. رہ گیا یہ کہ نعرہ حیدری کے بعد جو ہے نا وہ نعرہ غوثیہ لگاتے ہیں. تو پھر اس طرح تو پھر نعرہ حیدری بھی نہیں لگانا چاہیے کیونکہ رسالت کے بعد حیدری لگاتے ہیں، پھر رسالت بھی نہیں لگانا چاہیے کیونکہ نعرہ تکبیر کے بعد نعرہ رسالت لگاتے ہیں. تو یہ جو ترتیب آ رہی ہے اسی سے پتہ چل رہا ہے کہ اللہ، نبی، مولا علی، صحابہ کرام نعرہ تحقیق وغیرہ لگایا جاتا ہے، اور اسی طرح آگے آگے نعرہ غوثیہ. اب یاد رہے کہ یہ جو نعرے ہوتے ہیں نا، ان کی اسلام میں آپ کہیں جی کہ اس طرح سے، میں لفظ میں دعوے سے کہتا ہوں پوری تاریخ اسلامی میں آپ کو کہیں بھی نہیں ملے گا کہ کسی طرح صحابہ نے کہا نعرہ تکبیر اور آگے سے دوسروں نے جواب دیا اللہ اکبر. مگر جناب خالد بن ولید کا نعرہ نہ نعرہ لگایا یا محمد، نہ سمجھے نہیں. ہم نعرے کیسے لگاتے ہیں؟ تکبیر، اللہ نہیں، تکبیر نہیں، نعرہ نہ ہم کہتے ہیں نعرہ تکبیر اور آگے سے ریپلائی ہوتا ہے اللہ اکبر. یہ لفظ ہے نعرہ کس زبان کا لفظ؟ یہ اردو کا ہے نا. تو پھر دیکھیں نا، اس کا مطلب ہے کہ یہ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، انہوں نے اللہ اکبر کہا ہے، یا رسول اللہ کہا ہے. مولا کائنات کو یا علی صاحبہ نے بھی کہا، رسول اللہ نے بھی کہا، لیکن کیا اس طرح سے نعرہ یوں سلوگن اس کو کیا؟ نہیں. یہ اپنے جذبات کے اظہار کے لیے ہر دور کے اندر لوگ اپنا ایک مائنڈ سیٹ بنا لیتے ہیں یا عرف بن جاتا ہے. جیسے آپ نے اس سے پہلے کبھی یہ نعرہ نہیں سنا تھا، ہر صحابی نبی جنتی جنتی. ابھی سنا ہے جی، ابھی سنا ہے. تو اب یہ قرآن سے چونکہ ثابت ہے کہ بھائی صحابی کلوں وعد اللہ الحسنہ، تو اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے. جن لوگوں نے اس کے اندر کوئی تھوڑی علماء نے اپنی بات کی ہے تو وہ ان حدیث کی وجہ سے کی ہے کہ حضرت عائشہ کو جو کہا ہے، لیکن جیسے میں نے ڈیٹیل میں جا کر بیان کی ہے، میرے خیال میں اگر کوئی کہہ دیا جائے کہ صحابہ جنتی ہیں تو کوئی حرج نہیں. بھائی ہم تو صاحب تو بھائی دیکھیں نا، ہم کہتے ہیں جی کہ غوث پاک جنتی ہیں، یا ہم کہتے ہیں ولی جنتی ہیں، شہید جنتی ہیں. ارے بھائی شہید اور ولی جنتی ہیں تو رسول اللہ کے صحابی جنتی نہیں ہے. اس پہ کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ بہت خوب، بہت خوب. اچھا، یہ سوال و جواب کا سلسلہ تو چل رہا ہے، چلتا رہے گا، ہم آپ سے کسب علم کرتے رہیں گے. مگر ایک بڑا دلچسپ سوال آخر میں پوچھنا چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو بارہا، خاص طور سے بھی ریسنٹلی، عمرے کی سعادت نصیب فرمائی ہے. تنہائی میں جاتے کیوں ہیں؟ خلوت میں جا کے کیا ملتا ہے؟ اور وہ مدینے کی گلیوں میں ایسے عاجزی انکساری کے ساتھ مجذوب کیفیت میں کیا ملتا ہے، کیا نظر آتا ہے؟ کیسی کیفیات تھی؟ دیکھیں اویس بھائی، وہ کسی نے پہلے چھوٹی عمر میں ہوتے تھے جب تک نہیں گئے تھے، سنتے تھے کہ یہیں سے عشق بڑا وہ ہوتا ہے. بلکہ میں ایک دردی کا شعر آپ کو سناتا ہوں. اس نے کہا تھا کہ عاشق دا کم رونا دونا، بن روون نہیں منظوری، دل روے پاویں اکھیاں روون، وچ عشق تے روون ضروری. کوئی تے روندے دید دی خاطر، کوئی روندے وچ حضوری، دردی وچ عشق دے رونا پیندا، بھاویں وصل ہوئے بھاویں دوری. بھاویں دوری، واہ. تو یہاں سے بیٹھ کر بندہ اس تڑپ میں ہوتا ہے کہ کب وہ ان مقدس فضاؤں میں سانس لے گا، کب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ بارگاہ کے اندر وہ کھڑا ہوگا. سچی بات تو یہ اویس بھائی کہ میں جب پہلی دفعہ گیا تھا، اب بھی جب جاتا ہوں، جب معاجہ شریف سے پیچھے جب بندہ داخل ہوتا ہے مسجد کے اندر، تو میں بار اپنے آپ کو ایسے ایسے کرتا ہوں کہ کیا میں واقعی آ گیا، اس جگہ پہ آ گیا، ادھر میں آ گیا. پھر میں واللہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، پھر میں تھوڑا سا جب آگے آتا ہوں ریاض الجنہ شریف کے پاس، جب پہنچتے ہیں نا اس کے دروازے، میں نے بارہا میں اپنے آپ سے کہتا ہوں، وہ تو سلطان کائنات اور ان کے سامنے تو آ رہا ہے.
یہ وہ لمحہ ہوتا ہے کہ اس کے بعد پھر ہوش نہیں رہتا ہے انسان کو کہ بندہ کیا وہاں کھڑا ہو, کیا مانگے, اپنی قسمت پہ ناز کرے, ان کے کرم پہ خوشیاں منائے, کیا کرے یہ پتہ نہیں چل رہا ہوتا ہے. تو سچی بات یہ ہے کہ عشق سارے, وہ کسی نے کہا تھا عشق سارے کا سارا مدینے میں, تو وہ مدینہ اس کی کیا شانیں ہیں کہ جہاں 70,000 فرشتے صبح و شام آتے ہیں اور ایک ہی بار آپ آتے ہیں. اور یہ تو حضور کے عاشقوں اور امتیوں پہ کرم ہے کہ وہ بار بار بلائے جاتے ہیں. ہم جیسے کمینے, ہم جیسے گندے لوگ, ہم پر کرم ہو جاتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک وہ کرم ہوتا ہے نا جی. باقی آپ یہ ہے کہ مدینہ شریف میں جب بھی کوئی بندہ جاتا ہے وہاں احساس ہوتا ہے, میں تو یہ احساس رکھ کے جاتے ہیں ہم لوگ کہ یار ہم حضور کے مہمان ہیں, حضور کی بارگاہ میں ہم حاضر ہوئے ہیں. اور واللہ اویس بھائی میں آپ کو یہ بھی بتا دیتا ہوں, بعض اوقات انسان کے ہزاروں خواہشیں ہوتی ہیں. آپ کسی کے گھر میں جاتے ہیں, اس نے آپ کے لیے سبزی پکائی ہے یا اس نے کوئی اور گوشت بنایا ہے, تو آپ کا دل کر رہا ہے یار یہاں سبزی ہوتی, سبزی بنائی یار کچھ اور ہوتا, لیکن آپ بول نہیں سکتے ہیں. ایسا عموماً ہوتا ہے. چائے کیسی بنانی ہے یا کہوہ بنانا ہے یا رات کو سونا ہے تو اوپر کمبل کس ٹائپ کو, گھر میں آپ وہ کرتے ہیں, لیکن مہمان کے جہاں جاتے ہیں نا وہاں آپ کے دل میں یہ ہوتا ہے لیکن آپ زبان پر نہیں لا سکتے ہیں. خدا کی قسم سرکار کی بارگاہ میں جائیں نا تو وہاں جو آپ کے دل میں آتا ہے اللہ کے نبی کی بارگاہ سے وہ کچھ مل جاتا ہے, وہیں کچھ ہوتا ہے. یہ تو جن لوگوں کا ہے کہ کچھ نہیں کرنے والے, کچھ نہیں دینے والے, ان کو وہ ہوتا ہے, اور جن کا یہ ہے کہ وہ ہوتا ہے. میں اس دفعہ کی آپ کو بات بتاتا ہوں کہ تھوڑا سا آپ کو معلوم ہے کہ دنوں گیا کچھ معاملات پاکستان میں معاملات تھے, سلسلہ تھا. تو میں نے پہلے ہی جاتے ہی داخل ہوا تھوڑا آگے تو دکھا ہوا دل تھا. تو وہ جب لائن شاید آپ کو نہیں ہے, وہ 2 ایسے بنا دیتے ہیں جب رش ہوتا ہے, ایک معاذ شریف کے قریب سے اور ایک پیچھے سے دیوار کے ساتھ سے. تو ہم اس لائن سے, میں نے کہا یار پہلی حاضری اور دور سے, تو میرا نا آنسو نکل آئے. جب ہم واپس باہر ایسے آخر سے نکلنے جاتے ہیں, میرے آگے ایک بچہ جو ہے نا وہ واپس ایسے ہو کر تو معاذ شریف کے سامنے گیا. میں نے دیکھا میں بھی ساتھ ہو گیا. اب وہ سب سامنے ہیں, وہ دیکھ رہے ہیں منتظمین. اور وہاں اچھا اب میں کسی کو شاید یقین نہ ہے, میرے خیال میں سیکنڈوں میں نہیں, میں 10 منٹ کھڑا رہا ہوں, کوئی 10, 15, 20 منٹ میں کھڑا رہا ہوں. اور عین معاذ شریف کے سامنے مجھے کسی نے دھکا نہیں دیا, مجھے کسی نے نہیں کہا کہ یلا رو حاجی, اور باقی لوگ گزرتے رہے, میں نے سلام کیا. تو اب وہاں آپ کو معلوم ہے 10, 15, 20 سیکنڈ بھی وہ نہیں گزرنے دے, کہتے یلا یلا چلتے جاؤ چلتے جاؤ, اور موقع بھی رش کا ہے تو میں واپس ایسے چلا گیا, کھڑا رہا. پھر جب آخری دن آنے لگا تھا, عرض کی یا رسول اللہ خیال ہے کہ تھوڑا سا جی بھر کے آپ سے نا بارگاہ میں عرض کروں. واللہ میں دوبارہ اسی جگہ پہ بڑی دیر کھڑا رہا, جی بھر کے جتنے سیغے سلام کے آتے تھے کیا, پھر جو کچھ عرضیں گزاریاں ہوتی ہیں وہ کی, سب کچھ کر کے بڑے آرام سکون کے ساتھ جن دوستوں کے سلام دینے تھے وہ پیش کی, میں باہر آ گیا. تو یہی محسوس ہوتا ہے کہ وہ آج بھی اسی طرح اپنے گھر میں آنے والوں کا خیال رکھتے ہیں جس طرح اپنی حیات میں آپ کرم فرمایا کرتے ہیں. سبحان اللہ. ظاہری حیات میں ہمارے نزدیک تو رسول اللہ آج بھی زندہ ہے اپنے قبر منور کے اندر. صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. سبحان اللہ, کیا لطف ہے. اور میں نے کوشش کی کہ اس خوبصورت سے علمی سمندر میں غوطہ زنی کی جائے. البتہ اختتام میں آپ نے عرق عقیق سے اس کو کامل بنا دیا. میں شکر گزار ہوں مفتی حنیف قریشی قبلہ آپ کا, پروردگار آپ کی حفاظت فرمائے. خواتین و حضرات, پروگرام لطیف بھی تھا, عمدہ بھی تھا, اور باذوق لوگوں کے لیے ایک خوبصورت دلکش غذا کی مانند تھا. میں آپ سے اجازت لیتا ہوں اس امید کے ساتھ کہ علماء اسی طرح سے فیض بانٹتے رہیں گے اور ہم سے کسب علم لیتے رہیں گے, کرتے رہیں گے ہر ممکن طور پہ. محمد اویس ربانی کو دیجیے گا اجازت, اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ کی امان میں.